سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہدیہ اصلاۃ والسلام ہم پیش کریں، عرض کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کو جو منصب اور مقام عطا کیے ان میں سے بہت بڑا منصب نبوت ہے۔ منصب نبوت کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایک تو خود محنت کر کے کوئی خاص ورد وظیفے کر کے کوئی خاص ذکر و نوافل کی ادائیگی سے بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ دوسری بات، یہ بات بھی عقائد کے باب سے ہے اور اسے یاد کر لیجئے کہ 10 بندوں سے لے کر 10 کروڑ افراد تک بلکہ روئے زمین کے تمام انسان اور جنات بھی اکٹھے ہو کر کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم اس کو نبی بناتے ہیں تو وہ کسی صورت بھی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت کا مقام عرشوں کا مالک خود عطا فرماتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کتنی دیر سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میں ہمارا واسطہ تو اسی آدھے منٹ میں آپ سے پڑھا ہے، تو باقی دیکھتے ہیں۔ کوئی بات کی سمجھ آئی ہے جو ابھی عرض کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مرتبہ بھی نہیں ہے، ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ فرشتہ بھول کر کسی اور کو نبی قرار دے دے حالانکہ اس کو وہی کسی اور کے لیے بھیجی گئی ہو۔ یہ باتیں بھی عبث اور بیکار ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت جو ہوتی ہے کسبی نہیں ہوتی، ورد وظیفوں سے نبوت نہیں ملتی، کوئی خاص عمل کرنے سے یا لوگوں کے کٹ اجتماع یا فیصلے سے یا ووٹنگ سے یا مجلس شورا کے فیصلے سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ نبوت کا مقام رب العزت خود عطا فرماتا ہے۔ حضرات سب تشریف رکھیں، سبق شروع ہے۔ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان رونق افروز ہوئے، اہلا و سہلا۔ آپ واپس پلٹی اور جلدی سبق کی طرف توجہ کریں۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ورد وظیفے نفل، کوئی چلے شلے کرنے سے نبی نہیں بن سکتا۔ ایک، لوگوں کے فیصلے سے کوئی نبی، جلدی بولیں گے، نبی نہیں بن سکتا۔ یہ عطا ہے، رب جس کو چاہے عطا کرے۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ذات تک حضرات رسل و انبیاء کی تشریف آوریوں اور جلوہ گریوں کا سلسلہ جاری رہا، اور بالآخر یہ پہلے جہاں آواز تھی بھائی جب تقریر شروع کی ہے وہاں کیجیے آواز کو، پہلے والی حالت پہ لے کے آئیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلسلہ نبوت تمام ہوا۔ یہ جو ختم نبوت کانفرنس یا تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، ختم نبوت کا سادہ سا آسان سا معنی و مفہوم کیا ہے۔ یہ بڑی محنت کی ہے کانفرنس والوں نے، اور آپ نے بڑا ٹائم نکالا ہے کہ تشریف لائے ہیں۔ خدا کے لیے یہ چند سبق کی باتیں یاد کر لیجئے جس مقصد کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی۔ یہ سامنے کی سیٹوں والے منہ ادھر کریں، تقریر ہم آپ سے کر رہے ہیں، چہرے اس طرف رکھیں، کیمرے کی طرح بار بار دائیں بائیں موو نہ کریں، اپنے مبارک چہروں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ سرکار آخری نبی ہیں۔ ایک، حضور کے بعد کوئی نبی نہ اس عرصے کے دوران تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تیسری بات، آج کی اس کانفرنس کا حسین سبق کی حسین سطر ہے، اس کو بھی ذرا مہربانی کر کے دل کی تختی پہ لکھیے گا۔ ڈرون والے جو بھائی ہیں یہ ڈرون کو بھی تھوڑا اپنے قریب ابھی کر لیں چند لمحوں کے لیے، ہمیں یہ مشکل سا سبق تھوڑا یاد کرنے دیں۔ تیسری لائن یہ محفوظ کر لیجئے کہ سید عالم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ یہ مولانا لوگوں کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں،
یہ سیاست کے پلیٹ فارم پہ بنا ہوا عقیدہ نہیں، یہ کوئی جماعتوں کا فیصلہ نہیں، کسی پیر خانے کا اعلامیہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو عرشوں کے مالک نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ کمزور آواز ہے بھائی صاحب، کمزور آواز ہے، لہٰذا نہ اس کو سیاسی ایشو سمجھا جائے، نہ اسے فرقہ واریت کا حصہ سمجھا جائے، نہ یہ ہے کہ یہ کوئی فروعی مسئلہ ہے۔ فروعی مسئلہ فار ایگزامپل ختم شریف دلانا ہے، ختم شریف فرض واجب نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جس نے ختم نہیں دلایا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا ایک مسئلہ ہے، ہمارے ہاں رائج ہے، پھر بھی آواز میں اعتدال چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بلند آواز سے کلمہ نہ پڑھے نماز کے بعد تو وہ دین سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی جنازے کے بعد دعا کا مسئلہ ہے، ایسے ہی کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھنے کا مسئلہ ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ خواہ کوئی مان لے یا خواہ کوئی نہ مانے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو اس آسان سے پیرائے میں سمجھیے گا کہ جس طرح اسلام میں داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اسلام میں رہنے کے لیے سرور عالم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا گزارش کی آپ سے؟ اسلام میں داخلے کے لیے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سرور عالم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق یہ ضروری ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اس چیز کا اقرار اسلام میں رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کیوں جی؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ بیچارے دائیں بائیں نظریں کر کے بیٹھے، آپ کیا سمجھے کہ ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی، سونے ہوئے تے تو اڑنا کو گال ہوئے۔ یہ مہمان تو آخر تک انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے، لیکن آپ یہ سبق یاد کر لو تاکہ پھر بعد میں جب ایسی باتیں ہوں تو ہم صرف مسکرا کے نہ ٹال دیں، کچھ ہمیں بھی آنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو خیر، میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ ضروری ہے، بنیادی ہے، قطعیات سے ہے، اصول دین سے ہے، ضروریات دین سے ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی قدسہ سے روح العزیز نے بیان فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار، فرماتے ہیں نہیں صرف انکار ہی نہیں، اس کے معاملے میں ہلکا سا شک، فرمایا شک کی نہیں، اس میں معمولی سا وہم بھی بندے کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ جہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک قدم کہاں کہ بڑھیں۔ سید عالم علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کر اب تلک بہت سے لوگ اٹھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم نبی ہیں۔ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے دستگیری کی، مہربانی فرمائی کہ ہمیں پہلے سے متنبہ کیا اور خبردار کر دیا، اور مختلف اعداد حدیث کے اندر بیان ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ دجال اور کذاب ہوں گے، پرلے درجے کے فراڈیے، پرلے درجے کے جھوٹے، اور فرمایا ان میں عورتیں بھی ہوں گی، وہ کلیم کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ یہ سرکار نے غیب کی خبر دی۔ مرد اور عورتیں دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ یہ بیان کر کے میرے کریم نے فرمایا الا خبردار، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں۔ یہ سڑکوں سے گزری ہے نا تو لکھا خبردار، آگے خطرناک موڑ آ رہا ہے، خبردار آگے تنگ پل آ رہا ہے، بجلی والوں نے لکھا ہے خبردار اتنے بلٹ کا خطرہ ہے، ٹرین والوں نے لکھا خبردار آگے برقی تارے ہیں، کوئی ٹرین سے سر باہر نہ نکالے، ایئرپورٹوں پہ لکھا خبردار یہ چیز لے جانا منع ہے، یہ چیز خطرناک ہے۔ یہ ہمارا سماج ہے جو ہماری جان کی حفاظت کرتا اور خبردار خبردار کرتا ہے، وہ ہمارے آقا و مولا سرکار ہیں جن کو ہمارے ایمان کی فکر ہے۔ اس لیے کریم نے بیان فرما دیا کہ دعویٰ کریں گے، مرد بھی کریں گے، عورتیں بھی کریں گی کہ ہم نبی ہیں، لیکن کریم فرما دے خبردار، او میرے غلاموں، میرے وفاداروں، میرے محبوں،
میں آخری نبی ہوں۔ اب لفظ خاتم اور خاتم اس کی بحث کے اندر بھی قادیانی الجھاتے ہیں اور ہمارے بچوں کو کہتے نہیں نہیں مولوی تمہیں صحیح بات نہیں بتاتے، اس کا مطلب مہر ہوتا ہے، مہر لگانا اور ہوتا ہے، مہر کا لگوانا اور ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں کہ میرے سرکار نے عقیدہ ختم نبوت کو جدید دور کی ڈکشنریوں کا بھی محتاج نہیں رہنے دیا۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے وہ خود سید عالم نے اپنی زبان حق ترجمان سے بیان کر دیا۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، اور اگلی عبارت کا حصہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ ترجمہ کیے بغیر ہی آپ سمجھ جائیں اور مجھے بول کر بتا دیں۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ گرامی قدرات، یہی یقین کا درجہ ہے کہ کوئی اٹھ کر دعوے کرے تو مسلمان اس کو تسلیم کیسے کر سکتا ہے۔ عموماً ہماری نئی پیڑھی سوال پوچھتی ہے، وجہ یہ کہ ہم نئی پیڑھی کو دین کا علم نہیں پڑھا سکے، اور یہ ہماری کمزوری بھی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جرم بھی ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم دلائیے، آپ کا حق ہے۔ ہمارے بچوں کو ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، پائلٹ، سائنسدان بننا چاہیے۔ مسلمانوں کو زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ترقی کی صف اول میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارا جو ماضی ہے وہ بڑا روشن ہے، حال بے حال ہے، مستقبل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، بعض سادہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ جن کو دیہاتوں کے اندر مرزائیوں کے ساتھ چائے پینے کا روز اتفاق ہوتا ہے، مشترکہ حقے ہوتے ہیں، لین دین چلتا ہے، بعض تو شادی بیاہ تک آ چکے ہیں، کہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا، ہم نے بڑی مدت بسوں کا سفر کیا، تو بسوں کے اندر ایک چیز دیکھی کہ باری والی سیٹ، ونڈو سائٹ، اس کو ترجیح دیتے تھے تاکہ ہوا لگتی رہے اور سفر اچھا کٹ جائے۔ راستے میں سٹاپ آیا چائے شائے پینے کا، تو جب آپ یا میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھے تو ہماری ونڈو سیٹ پہ کوئی بیٹھ چکا تھا، تو ہم اس کو کیا کہتے، اٹھو بھائی، یہ سیٹ میں نے رکھی ہے، میں نے اس کا کرایہ بھرا ہے۔ سیم یہی صورتحال ہم نے جہازوں میں دیکھی کہ میں نے تو کہہ کے کروائی ہے ونڈو سائڈ، میں نے تو یہاں بیٹھنا ہے، تو بندہ کہہ بھی دے یار کراچی کا 1 گھنٹے 25 منٹ کا سفر ہے، تو کوئی ایسی نہیں میں نے تو خود اسپیشلی یہ سیٹ رکھوائی۔ سسٹر، وہ سسٹر کو بلا لیا، تو وہ سر آپ مہربانی کریں ان کی یہ سیٹ بنتی ہے۔ صرف کرایہ بھرا ہے، بس نہیں خریدی تھی، صرف ٹکٹ بھری ہے، پلین نہیں خریدا تھا، لیکن ہم اپنی سیٹ بھی کسی دوسرے کو دینے کے قائل نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے۔ تو کیا نبوت کا منصب ہی اتنا سستا ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اٹھ کے دعویٰ کر دے اور ہم اس کو تسلیم کر لیں؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ دوسرا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ صبح دکان پر تشریف لے گئے تو کسی نے آپ پر شفقت کرتے ہوئے آپ سے پہلے ہی دکان کھول لی اور کاؤنٹر پر بیٹھا، تو آپ نے کہا میاں تو نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب دکان ہی کھولنی ہے، آپ نے کھول لی یا میں نے؟ تو آپ کیا خیال ہے، مسکرا کے دست بوسی کر کے واپس آ جائیں گے کہ چلو بہت اچھا ہوا وہ بیٹھ گیا دکان پر یا میں بیٹھ گیا، بات تو ایک ہی ہے۔ دستوں گریباں ہوں گے، اکھاڑنے پچھاڑنے کی ساری انرجی ویسٹ کریں گے، تب بھی بات نہ بنی تو پولیس کا دروازہ کٹکھٹائیں گے کہ جناب ہیلپ کیجئے۔ ایک آدھے مرلے کی دکان ہم جو اس کا حقدار نہیں ہے اس کو نہیں دے سکتے۔ نبوت کا منصب، تاجدار ختم نبوت کا منصب، اور جس کا دل چاہے وہ اٹھ کے دعوے کرے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ جس طرح آدھے مرلے کی دکان کے لیے بھی ہم دہائی اٹھائیں گے، پولیس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، عدلیہ میں درخواست دائر کریں گے کہ ہمارا حق ہمیں دلایا جائے۔ اسی لیے آج اس دور کے اندر اشد ضرورت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا جا بجا تحفظ کیا جائے، بیان کیا جائے، بتایا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ صرف ایک دن بات نہیں ہوئی، یہ بار بار بات ہوئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟
نہیں وہاں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بھائی صاحب. یہ جو بائیں طرف دیکھتے ہو نا بلکہ دائیں طرف دیکھتے ہو الحمدللہ بالکل کلیئر ہے سب کچھ. بار بار ادھر دیکھ, اب تو چڑیا بھی اڑے گی تو آپ ادھر دیکھو گے, کیا کیا جائے. اور ہمارا دیکھنا دیکھیے, پھر ہمارا جگرا دیکھیے کہ ہم آپ کا بار بار منہ پھیرنا دیکھتے ہیں مگر پھر بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا جگرا ہے, کیا کریں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سید عالم شفیع آدم علیہ السلام آخری نبی, یہ ایک دن ہی نہیں فرما. ایک تو حدیث آپ نے ابھی سنی, آقا علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا. صحیح بخاری و دیگر کتب احادیث میں ہے, ذرا مثال سننا. اور یاد رکھیے گا مشکل ترین بات کو آسان طریقے سے سمجھانے کا بہتر طریقہ مثال دے کے سمجھانا ہے. اس عقیدے کو ہمارے آقا نے مثال دے کے سمجھایا. میری اور پہلے نبیوں کی کہاوت یا مثال ایسے ہے جیسے کسی نے خوبصورت مکان بنایا, خوبصورت بہترین ڈیکوریٹ کیا اسے ہر اعتبار سے, لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. فرما لوگ آ رہے ہیں اس مکان کا وزٹ کر رہے ہیں, بہت خوب بہت خوب, پر سب کی نظر آ کے جمتی ہے اسی خالی جگہ پر جو ایک اینٹ کی جگہ ہے, اور پوچھتے ہیں کہ ہر شے بنا دی, یہ جگہ کیوں خالی ہے. یہ مثال دے کر میرے کریم نے فرمایا سن لو, وہ جو اینٹ کی جگہ خالی تھی اس کی جگہ ہم جلوہ گر ہوئے. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قربان جائیے. ٹائم بہت تھوڑا ہے جی. حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان کا خطاب دل نواز بھی سننا ہے, اور مجھے انتظامیہ والے کچھ نہ بھی کہیں گے تو تب بھی وقت مجھے ملحوظ ہے, اور اتنا لحاظ تو ہے. بس آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں تاکہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو. یہاں سمجھ آ گئی بات کی. یعنی رسل و انبیاء جلوہ گر ہوتے رہے, قصر نبوت کی تعمیر ترقی کی طرف رہی, ایک جگہ بچ گئی, وہاں ہم جلوہ گر ہو گئے. پتہ چلا نبوت کا محل کمپلیٹ ہو چکا, اب کسی روڑے اور کنکر کے لگانے کی گنجائش باقی نہیں ہے. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ماڑی جی ایتھے پکچر لا چھوڑوں, کا پکچر بھی نہیں لگ سکتی. قصر نبوت مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور جان عالم علیہ السلام نے مختلف مقامات پر واضح فرما دیا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی کوئی نہیں, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی کوئی نہیں. نتیجہ کلام یہ ہوا عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھنا لازمی ہے, ضروری ہے. ایمان میں, اسلام میں رہنے کے لیے سرکار کو آخری نبی ماننا ضروری ہے. اب جو نہیں مانتے جیسے قادیانیت ہے, ابھی مفصل گفتگو تو آپ حضرت قبلہ مفتی صاحب سے سنیں گے. جیسے قادیانیت ہے, اب تو بڑے بڑے روپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, الہاد پھیل رہا ہے. او مسلمانوں سمجھو, آئمہ مساجد, علماء, مدرسین یہاں جلوہ گر ہیں. میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا یہ فیس بک پہ چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں ان کو بند کیجئے, اور ہماری نئی پیڑھی جس بری سمت کی طرف گامزن ہو گئی ہے ان کو موڑ کے ان کا رخ مدینہ شریف کی طرف کیجئے. سٹڈی کریں, الہاد کو سمجھیں. یہ باقی مسائل, فروعی مسائل پر تو ہم دلائل دیتے رہتے ہیں, لیکن جب ہمارے بچوں کو قرآن سے ہی معاذ اللہ تعالیٰ بیزار کر دیا جائے, حدیث سے ہی دور کر دیا جائے, تو بتلائیے پھر کیا ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دل میں درد ہو تو دوا کیجئے, جب دل ہی درد ہو تو کیا کیجئے. تو دلائل تو وہاں تک ہم دیں گے جہاں کوئی سمجھے گا, لیکن جو ان دلائل کا ہی منکر ہو جائے گا اسے پھر کیسے سمجھایا جائے گا. لہٰذا وقت کو ضائع نہ کیا جائے, برباد نہ کیا جائے. فیس بک اور سوشل میڈیا کے دوسرے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو فضول اور بےہودہ کاموں میں خرچ نہ کیا جائے, بلکہ صحت مند تعلیم, قرآنی تعلیمات اور الہاد اور بے دینی والے جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں سینئر سے لیکچرز لیے جائیں, سنا جائے, سمجھا جائے کہ موجودہ وقت اور آنے والا وقت
انہی لوگوں کے ساتھ مقابلے کا وقت ہے۔ میں مزید گفتگو کو اختتام کی دنیا تک لے جانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ اب ذرا غور فرمائیے گا اور نہایت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ذوق آوری کے لیے ایک روایت مزید آپ کو سنانا چاہوں گا جو اکثر میں اپنے اس عنوان میں ضرور ذکر کرتا ہوں۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں اس کو نقل کیا، چوٹی کا محدث ہے، کہ ایک اعرابی گاؤں کا رہنے والا شکاری بھی ہے، اور وہ جان عالم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، خود وہ گوہ کا شکار کر کے لایا اور گوہ کو اس نے آستین میں چھپایا ہے، اور حضور سے آگے کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ یہ دعویٰ کرتے، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، کہ میں نہیں مانتا، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی چیز دکھائیں۔ فرمایا جو تو کہے۔ تو اب وہ سوچنے لگ گیا کہ کون سا مطالبہ کروں جو یہ پورا نہیں کر سکتے۔ کفر ہے نا، جب تک کفر ہو نبی کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے گو نکال کر سامنے پھینکی اور کہا یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی تسلیم کر لوں گا۔ کریم نے مسکرا کے فرمایا اے گو، اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آخری حصہ آپ کا ذکر کر رہا، اس روایت کا کر رہا ہوں۔ میرے کریم نے گو سے فرما بتا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو جزاک اللہ، ٹائم بہت تھوڑا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ بول دیجئے یا رسول اللہ اونچی آواز میں، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے گو کو بھی پتا ہے کہ جان عالم علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور خصوصی طور پہ نوجوان حضرات جو ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی جوانیوں کی اس دور میں اشد ضرورت ہے۔ جھوم جھوم کے پڑھتے ہو نا میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور یہ کہنا کہ کیا نظر کریں جانا کیا چیز ہماری ہے۔ میں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر مختلف کھیلوں سے وابستہ ہیں تو کسی بھی کھلاڑی پر بلیم ہو تو آپ اس کی پوری وکالت کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں، مخالف فریق اگر اس پہ تانہ زنی کرے گا تو آپ اپنے جس کو آپ چاہتے ہیں آپ اس لیڈر کے لیے زمین آسمان کے قلابے بھی ملا دیں گے، اور آپ نے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہوگا۔ اگر آپ کاروباری دنیا سے وابستہ ہیں اور آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں، جس چیز کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے لیے آپ نے اے سے زیڈ تک ساری معلومات لے رکھی ہیں۔ کیا ایمان ہی اتنی سستی چیز ہے کہ ہمیں اس شعبے میں کوئی بات ہی نہ آتی ہو؟ سمجھ آئی یہ بات کی؟ لطیفے یاد ہوں، قصے یاد ہوں، شعر یاد ہوں، غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، اتنا کچھ یاد ہو، خدا کے لیے عقیدہ ختم نبوت ہو یا دیگر عقائد، روز بھی، یہ ذرا دھیان سے سننا، روز بھی اگر ایک بات ہم یاد کرنے لگیں، صرف ایک بات، علماء موجود ہیں، دیکھیے میرے دائیں طرف علم کا سمندر، مناظرے کی دنیا کے بادشاہ جلوہ گر ہیں، سبحان اللہ، بہت سارے علماء مختلف شہروں سے آپ آئیں، کثیر علماء اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں، آپ یتیم نہیں ہو، یہ بات یاد رکھیے گا، سب کچھ ہے لیکن کوئی آئے تو صحیح۔ مالک کریم صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے سٹڈی کی توفیق دے، یاد کرنے کی توفیق دے، بگڑوں ہوں کو بچانے کی سعادت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔